نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم فقهنا فی الدین اللهم فقهنا فی الدین۔ حادثے اور غزوات کیا ہوتی ہیں؟ کیا تھی غزوات؟ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے وہ غزوات کہلاتی ہیں، اور جس میں آپ شریک نہیں تھے، جس میں آپ نے صحاباؤں کو بھیجا ہے اس سے نمٹنے کے لیے، ان قبیلوں یا فوجی دستوں سے نمٹنے کے لیے، ان کو سیریا کہا گیا۔ تو احد میں مسلمانوں کو جو ذکر اٹھانی پڑی، یعنی جو مشکلیں اور جو ہار ایک طرح سے اٹھانی پڑی، اس کے اثرات بہرحال اچھے نہیں تھے۔ دشمن جو ہے وہ جری ہوئے اور کھل کر آگے مقابلے کے لیے آنے لگ گئے، یعنی کیونکہ دشمن کے اندر جو نا وہ ایک دم سے جوش آ گیا کہ ہم مسلمانوں کو ہرا سکتے ہیں، اب ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو اس لیے وہ کھل کر اب سامنے آنے لگ گئے مسلمانوں کے، اور کئی واقعات ایسے آئے، پھر ایسے واقعے آئے سامنے جو مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں تھے، اور یہاں کچھ اہم واقعوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کچھ واقعات میں الرحیق المختوم سے آپ کو بتاؤں گی، وہ بھی ضروری ہیں، اور اس کے اندر کچھ کا ذکر ہے۔ تو اس میں جو پہلا تھا وہ تھا سیریا ابو سلمہ کا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے، اور عبداللہ نام تھا، آپ کے رضائی بھائی تھے یہ، اور انہوں نے اسلام میں سبقت بھی کی تھی۔ جنگ احد کے بعد مسلمانوں کے خلاف سب سے پہلے بنو اسد بن خزیمہ کے ان کا قبیلہ اٹھا، یعنی کون سا؟ بنو اسد بن خزیمہ کا ایک قبیلہ تھا، مسلمانوں کے خلاف اٹھا، کیونکہ اب سب کو یہ لگا کہ مسلمانوں کو دبایا جا سکتا ہے، مسلمانوں کو ہرایا جا سکتا ہے، مسلمان ہار سکتے ہیں۔ اس کے متعلق مدینہ میں یہ اطلاع پہنچی، یعنی اس کے بارے میں مدینہ میں یہ انفارمیشن پہنچی کہ خویلد کے دو بیٹے طلحہ اور سلمہ اپنی قوم اور اپنے اطاعت شعاروں، یعنی جو اس کو فالو کرتے ہیں، ان کو لے کر بنو اسد کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی دعوت دیتے پھر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹ 150 انصار و مہاجرین کا ایک دستہ تیار کیا، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم دے کر، یعنی اس کا جھنڈا دے کر، سپہ سالار بنا کر، یعنی ان کا لیڈر بنا کر روانہ کر دیا۔ حضرت ابو سلمہ نے بنو اسد کے حرکت میں آنے سے پہلے ہی ان پر اس قدر اچانک حملہ کیا کہ وہ بھاگ کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ مسلمانوں نے ان کے اونٹ اور بکریوں پر قبضہ کر لیا، اور سلیم و غانم مدینہ واپس آ گئے۔ انہیں دو بدو جنگ بھی نہیں کرنی پڑی، یعنی مسلمانوں کو جنگ نہیں کرنی پڑی۔ اس پر کیا ہوا؟ ایک دم سے پلاننگ کے ساتھ اب انہوں نے ایسے اٹیک کیا کہ ہکا بکا رہ گئے اور وہ بھاگ گئے، اور سب سامان بھی چھوڑ گئے، مسلمانوں کو ان کا سامان ہاتھ آیا۔ یہ سیریا محرم 4 ہجری کا چاند نمودار ہونے پر روانہ کیا گیا تھا۔ واپسی کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک زخم جو انہیں احد میں لگا تھا پھوٹ پڑا، اور اس کی وجہ سے وہ جلد ہی وفات پا گئے، یعنی جن کو آپ سے ہم نے لیڈر بنایا تھا ان کا، بعد میں وہ جلدی وفات پا گئے کیونکہ احد میں ان کو ایک زخم لگا تھا۔ طرح اس کے بعد ایک ہوا تھا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہم۔ ایک مہم عبداللہ بن انیس کو دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ اس میں کیا تھا کہ اسی ماہ محرم 4 ہجری کی 5 تاریخ کو یہ خبر ملی کہ خالد بن سفیان حذلی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کارروائی کے لیے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ انیس نے فرمایا، یعنی حضرت انیس نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ اس کا تعارف کرا دیں، یعنی مجھے کیسے پتا چلے گا، کیونکہ انہوں نے کبھی اس شخص کو دیکھا نہیں تھا، یعنی وہ کون ہے۔ تو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اسے دیکھو گے تو مروب ہو جاؤ گے اور تمہیں شیطان یاد آ جائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ میں روب والوں سے نہیں ڈرتا، پھر میں نے اجازت چاہی اور دھوکہ دینے کے خلاف کوئی بات کہوں اس کے بارے میں بھی اجازت مانگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ یعنی اس نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں اس کو دھوکہ دے کر قتل کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف سے انہوں نے پہچان لیا، اور انہوں نے کہا واقعی میں مرعوب ہو گیا تھا، اور وہ کہنے لگے اور یعنی اس کی شکل ان کو شیطان جیسی نظر آنے لگ گئی تھی، اور اس کو دیکھ کر وہ مرعوب ہو گئے تھے، اور وہ پہچان گئے کہ یہی شخص ہے جس کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مہم کے لیے بھیجا ہے۔ پھر وہ اس کے پاس گئے اور جا کر اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟
میں نے کہا کہ میں خزا کا فرد ہوں، یعنی اپنے قبیلے کا بتایا کہ میں خزا کا فرد ہوں. میں نے سنا ہے کہ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف فوج جمع کر رہے ہو. یعنی انہیں صحابی نے کہا، یعنی ایک چال چل رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک فوج جمع کر رہے ہو. میں بھی اسی مقصد سے آیا ہوں. اور پھر میں اس کے ساتھ چلتا رہا، اور اس کو میری باتیں اچھی لگنے لگی، حتیٰ کہ ہم اس کے سامنے ہم اس کے ساتھ خیمے میں گئے، اور اس کے ساتھی جو تھے وہ سو گئے تھے. اور جب وہ سو گیا تو میں نے اس کا قتل کر دیا، یعنی سوتے سوتے اس کا قتل کر دیا. عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں سے 18 روز باہر رہ کر 13 محرم کو واپس وہ تشریف لائے. وہ خالد کو قتل کر کے اس کا سر بھی ساتھ بھی لے کر آئے. جب خدمت نبوی میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ سب باتیں سامنے رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اپنی لاٹھی دی اور کہا کہ یہ قیامت کے دن ہماری نشانی ہوگی، یعنی گواہ، یہ قیامت کے دن نشانی رہے گی. تو جب ان کا قتل ہوا، جب انہوں نے وفات پائی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو عصا ہے اس کو میرے ساتھ کفنا دینا. تو ایسا ہی کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد آیا رجی کا حادثہ. رجی کا حادثہ سفر 4 ہجری میں یہ حادثہ ہوا تھا. اصل عدل اور قارہ قبیلے تھے، ان کے کچھ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ان کے اندر اسلام کا کچھ چرچا ہے، یعنی ہمارے پاس اسلام کی کچھ خبر پہنچی ہے، اسلام کا کچھ چرچا بھی ہے، کچھ لوگ اسلام بھی لائے ہیں، لہٰذا آپ انہیں دین سکھانے کے لیے اور قرآن پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیج دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن سامد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں 10 صحابہ کو روانہ کر دیا، یعنی ان کے انڈر 10 صحابہ کو روانہ کر دیا. جب یہ لوگ رجی پہنچے، رجی ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچے تو انہوں نے ان کے ساتھ غداری کی، یعنی اس قبیلے کے لوگ نے ان کے ساتھ غداری کی مسلمانوں کے ساتھ. اور قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو ان پر چڑھا لائے، یعنی ایک قبیلہ ان پر چڑھ گیا. اور ان کے تقریباً 100 تیر اندازوں نے انہیں ایک ٹیلے پر جا گھیرا، یعنی تقریباً 100 تیر انداز تھے، یعنی 100 تیر انداز تھے جنہوں نے ان سب جتنے بھی وہ قاری تھے ان کو جا کے گھیر لیا. پھر عہد و پیمان دیا کہ اگر وہ اتر آئے تو انہیں قتل نہ کریں گے. عاصم نے اترنے سے انکار کر دیا اور رفقا سمیت ان سے جنگ شروع کر دی، یعنی مطلب ان کے ساتھ آ جاؤ، یہ تھا. 7 لوگ شہید بھی ہو گئے اور 3 باقی رہے. کفار نے پھر عہد اور پیمان دیا کہ چنانچہ وہ تینوں اتر آئے، مگر کفار نے ان سے بد عہدی کی اور انہیں باندھ دیا. اس پر ایک نے یہ طے کرا کہ تو ہمارے ساتھ چلو، تو ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ پہلی بد عہدی ہے یہ. تو پھر کفار نے اسے قتل کر دیا اور باقی 2 کو مکہ لے جا کر بیچ دیا. یعنی ان سب کا قتل وہیں کے وہیں ہو گیا تھا. صرف کتنے بچے تھے؟ صرف 2 قاری بچے تھے. اور ان کو کیا کرا ان لوگوں نے؟ وہاں جا کر مکہ لے جا کر بیچ ڈالا. یہ دونوں، اور کون سے تھے؟ ایک کا نام خبیب بن عدی تھا اور دوسرے کا نام زید بن دسنا تھا. خبیب نے جنگ بدر میں حارث بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا، یعنی جنگ بدر ہوئی تھی نا پہلے، اس میں خبیب نے حارث بن عامر نوفل کو قتل کیا تھا، لہٰذا انہیں کچھ عرصے تک قید رکھا گیا. پھر تنعیم لے جا کر قتل کر دیا گیا. انہوں نے قتل سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ان لوگوں پر بد دعا کی، پھر چند اشعار کہے جن میں 2 یہ ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوتا ہوں، یعنی کس کروٹ پر قتل ہوتا ہوں، اور یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، اگر وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کے جوڑ میں برکت دے دے. برکت یعنی میرے مرا ہوا جسم ہی لوگوں کے کام آ جائے، مطلب یہ تھا. تو کیونکہ یہ لوگ وہاں لے جا کر پہلے ان کو کچھ کو قید بنا کر، یہ بات یاد رکھے کہ ان کو پہلے قیدی بنایا گیا تھا. قیدی بنانے کے بعد ان کو مکہ سے باہر لے جا کر قتل کیا گیا تھا. مکہ سے باہر کیوں؟ کیونکہ مکہ حرمت والا ہے، وہاں پر حرمت ہے، وہاں پر قتل نہیں کر سکتے کسی کا. پھر اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: کیا تمہیں یہ بات پسند آتی ہے کہ تمہارے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہوتے اور ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں ہوتے؟ یعنی ان کو قتل کرنے سے پہلے کہہ رہا ہے.
انہوں نے کہا واللہ مجھے تو یہ بالکل بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوتا اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہوں وہیں کوئی کانٹا چبھ جاتا. یعنی میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ اس وقت جہاں ہیں وہاں بھی کوئی کانٹا چبھے، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا اور آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو. پھر حارث بن عامر کے بیٹے نے انہیں اپنے باپ کے بدلے قتل کر دیا، کیونکہ اس کے باپ کو قتل کیا تھا نا جنگ بدر میں، اس نے اپنا بدلہ لیا اور ان کو شہید کر دیا. باقی رہا زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ. تو انہوں نے غزوہ بدر میں امیہ بن محرس یعنی خلف کو قتل کیا تھا، لہٰذا انہیں اس کے بیٹے صفان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے قتل کیا. یعنی یہ بدلہ اتار رہے تھے وہ، کیونکہ جنگ بدر میں اس کے باپ کا قتل ہوا تھا تو بیٹے نے ان کو خریدا اور خریدنے کے بعد کیا کیا، ان صحابی کا قتل کر دیا. بعض کتب میں ابو سفیان اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذکور بالا گفتگو حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے منسوب کر دی گئی ہیں. حادثے کے بعد قریش نے بعض آدمی بھیجے، یعنی جب یہ حادثہ ہو گیا اس کے بعد قریش نے کچھ آدمیوں کو بھیجا کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا لے کر آئیں. یعنی جب یہ حادثہ ہو گیا ان کو جو ہے قتل کر دیا گیا تو پھر کیا کہا مشرکین نے کہ قریش نے کیا کہا کہ ان کے جسم کو بھی لے کر آؤ، حضرت عاصم کے جسم کو بھی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کو بھی اٹھا لاؤ. لیکن اللہ نے بھیڑوں کا جھنڈ بھیج دیا. بھیڑ کا جھنڈ مطلب شہد کی مکھی کی طرح ہوتی ہیں وہ، بھڑ بھی بولتے ہیں ان کو. تو ان کا جھنڈ بھیج دیا جنہوں نے ان کی حفاظت کی، یعنی اس جھنڈ نے ان کی باڈی کے پاس ان لوگوں کو آنے ہی نہیں دیا. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے عہد کر رکھا تھا کہ ان کی زندگی میں نہ تو انہیں کوئی مشرک چھوئے گا نہ وہ کسی مشرک کو چھوئیں گے. اللہ نے وفات کے بعد بھی اس عہد کا پاس رکھا، یعنی ان کی باڈی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے حفاظت میں رکھا، ایک صحابی کی باڈی کو. اب دیکھیے کہ کیا ٹرک چلی تھی ان لوگوں نے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو نکالا. اگر کسی قبیلے کو یا کسی سوسائٹی کو یا کسی جگہ کو اگر آپ کو برباد کرنا ہو تو شروع سے یہ ٹرک چلتی آ رہی ہے کہ وہاں کے عالموں کو، وہاں کے ٹیچرز کو، وہاں کی لائبریریز کو، ان سب کو جلا دو، قوم اپنے آپ برباد ہو جائے گی. یہی ٹرک ان لوگوں نے چلی، کیا پڑھے لکھے لوگوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ لوگوں کو بھیجا تھا، مطلب بیسٹ قاری کو جو قرآن پڑھانا جانتے تھے ان کو بھیجا تھا. پھر آپ دیکھیے کہ پیچھے سے ان کے گھر والوں نے صبر کیا، اسلام سے پھرے نہیں ان کے گھر والے مرتد نہیں ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاباؤں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی اپنی جان سے زیادہ تھی. اور پھر اسلام کی کنڈیشن بھی یہی ہے کہ اسلام یہی چاہتا ہے کہ آپ اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے. پھر وہ جو لوگ تھے وہ بکنے والے لوگ نہیں تھے، انتہائی درجے کے مخلص تھے. کیونکہ جب حضرت خبیب کا قتل ہو رہا تھا تو مشرک اس نے کہا تھا کہ کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ یہاں پر تمہاری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے؟ تو انہوں نے کیا کہا صحابی نے کہ نہیں، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس وقت آپ سے جائیں وہاں بھی ان کو کوئی کانٹا چبھے. اتنی زیادہ محبت تھی، جبکہ ان کو پتا ہے کہ آگے میری موت ہے اور اب وہ مجھے قتل ہی کر دیں گے. پھر آج ہر دور میں مسلمان تعلیم اور تربیت کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑتے رہے ہیں. اور پھر اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ وہ جائیں گے اور وہاں ان کو سب کو گھیر لیا جائے گا اور سب کو شہید کر دیا جائے گا. 10 کے 10 شہید ہو گئے اور اس میں سے جو ہے ایک قید بھی ہوئے تھے. قید کون ہوئے تھے؟ حضرت خبیب کو پہلے قیدی بنا کے رکھا گیا، اس کے بعد باہر لے جا کر مکہ سے پھر ان کو شہید کیا گیا. اچھا، جب وہ قید کی حالت میں تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے جو ٹیچرز تھے، جو پہلے جو کچھ بچے کچے تھے پہلے غلام بنے پھر قتل کرنے کا ارادہ کیا تو وہ گھر میں قیدی کی حیثیت سے بھی تھے. تو اس میں حارث کی بیٹی کہتی ہیں کہ خبیب نے قتل سے پہلے اس طرح مانگا، یعنی جس کے گھر میں وہ قیدی بنا کر رکھے گئے تھے نا، انہی کی بیٹی کہتی ہیں کہ قتل سے پہلے انہوں نے اس طرح مانگا کہ وہ اپنے جسم کی صفائی کر لیں تاکہ جو ایکسٹرا بال ہیں وہ ہٹا لیں. انہوں نے اس طرح دے دیا. وہ کہتی ہے کہ میں اپنے کام کاج میں لگ گئی اور میرا جو چھوٹا بیٹا تھا وہ کھیلتا کھیلتا ان کے پاس چلا گیا، یعنی ان صحابی کے پاس جو قیدی تھے ان کے پاس چلا گیا. تو حضرت خبیب نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا اور دوسرے ہاتھ میں اسرا تھا. وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تو میں بری طرح گھبرا گئی کیونکہ انہیں لگا کہ اب میرا بچہ گیا.
اب یہ قیدی چھوڑے گا نہیں، کیونکہ ہر قیدی ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن وہ تو صحابہ تھے، ان کے کردار تو بہت بلند تھے۔ تو حضرت خبیب کو پتا چل گیا کہ یہ عورت گھبرا گئی، انہوں نے پہچان لیا اور کہا کہ تم اس بات سے ڈر رہی ہو کہ میں تمہارے بچے کو مار ڈالوں گا، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ کوئی قیدی میں نے خبیب سے بہتر نہیں دیکھا، کیونکہ وہ کتنے اعلیٰ درجے کے صحابی تھے، قاری تھے، اور جنگ میں بھی آگے پیش تھے۔ پھر وہ کہتی ہے اللہ کی قسم میں نے ایک دن دیکھا کہ انگور کا ایک خوشہ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ اس میں سے کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اس وقت مکہ میں پھلوں کا موسم بھی نہیں تھا، یعنی انگور کے پھلوں کا تو موسم ہی نہیں تھا اس وقت۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا رزق ہے جو اس نے خبیب کو بھیجا تھا۔ تو ایسے واقعات جو ہیں معجزے والے، وہ صحابیوں کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، کیونکہ جب ایسے واقعات پیغمبر کے ساتھ ہوں تو وہ معجزات کہلاتے ہیں، اور اگر ایسے واقعے غیر پیغمبروں کے ساتھ ہوں تو وہ کرامات کہلاتی ہیں۔ پھر مشرکین نے انہیں حرم سے نکال کر باہر لے گئے، کیونکہ حرم میں قتل نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے پہلے یہ کہا کہ مجھے 2 رکعت نمازیں پڑھنے دو، تو مشرکین نے ان کو اجازت دے دی، اچھا ٹھیک ہے آپ 2 رکعت نماز پڑھ دو۔ پھر وہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ مطلب تم میرے بارے میں یہ نہ سوچو کہ میں قتل سے ڈر رہا ہوں تو میں یہ رکعتیں اور بھی لمبی کر دیتا، لیکن میں نے چھوٹی رکعت پڑھی ہے، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دعا پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے ان ظالموں کے لیے بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو ختم کر دے، قتل کر دے۔ پھر انہوں نے یہی شعر پڑھے جو شعر ابھی یہ پیچھے ذکر ہو چکے ہیں، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے حالات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیے، صحاباؤں کو بھی پتا چلا، یہ لوگ جنہیں اس طرح ختم کیا، یہ سب باتیں پھر بعد میں پتا بھی چلی۔ بئر معونہ کا واقعہ۔ بئر معونہ کا المیہ صفر 4 ہجری۔ حادثہ رجی ہی کے زمانے میں، یعنی جب یہ رجی کا زمانہ تھا، جب یہ رجی کا واقعہ ہوا تھا تو حادثہ رجی ہی کے زمانے میں ایک اور المیہ پیش آیا جو رجی سے بھی زیادہ المناک تھا، یعنی اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ ایک کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک جو ملائب الاسنہ یعنی نیزوں سے کھیلنے والا اس کے لقب سے مشہور تھا، مدینہ میں خدمت نبی حاضر ہوا، یعنی مدینہ میں گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی، اور یہ توقع ظاہر کی کہ اگر اہل نجد کے پاس تبلیغ کے لیے آدمی بھیج دیے جائیں، یعنی وہ نجد سے آیا تھا نا، نجد سے، تو اس نے کہا تھا اگر وہاں تبلیغ کے لیے آدمی بھیج دیے جائیں تو وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرائے صحابہ یعنی قاری قرائے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے 70 مبلغین بھیج دیے۔ پہلے 10 تھے، اب کتنے بھیجے؟ 70۔ انہوں نے بئر معونہ پر پڑاؤ ڈالا اور حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کے پاس گئے۔ اس نے خط پڑھنے کی بجائے ایک آدمی کو حکم دیا اور اس نے حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے اس طرح نیزہ مارا کہ وہ آر پار ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بھی پڑھنے نہیں دیا، کہ اس نے دھوکہ دے دیا ان کو، ایک جگہ جا کر پیچھے سے نیزہ مارا کہ وہ آر پار ہو گیا۔ حضرت حرام نے فرمایا اللہ اکبر، رب الکعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یعنی شہید ہوتے ہوتے کیا کہہ رہے تھے؟ میں کامیاب ہو گیا۔ پھر فوراً ہی اس اللہ کے دشمن نے باقی صحابہ پر حملہ کے لیے بنو عامر کو آواز دی، یعنی حملہ کرنے کے لیے بنو عامر قبیلے کو بلا دیا، مگر ابو برا کی پناہ کے پیش نظر انہوں نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے، لہٰذا اس نے بنو سلیم کو آواز دی اور اس کی چند شاخوں رعال اور زکان اور اسیہ نے آ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا، یعنی ان سب کو گھیر لیا، جتنے بھی صحابہ تھے جو قرآن پڑھانے یا تبلیغ کے لیے جا رہے تھے ان سب کو گھیر لیا اور سب کو قتل کر ڈالا۔ صرف کعب بن زید اور عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے۔ کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے، انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا، کیونکہ وہ زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے تو انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا۔ چنانچہ وہ شہداء کے درمیان سے اٹھا لیے گئے، پھر زندہ رہے اور غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔ عمرو بن امیہ زمری منذر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے ساتھ جو تھے وہ اونٹ چروا بھی تھے۔ انہوں نے جائے واردات پر پرندوں کو منڈراتے ہوئے دیکھا تو حادثے کی نوعیت سمجھ گئے۔
یعنی ایک صحابی آ رہے تھے تو وہ اونٹ چرا رہے تھے. تو جب کیونکہ جو پرندے ہوتے ہیں نا وہ وہیں آتے ہیں جہاں پر کچھ ان کا کھانا پینا ہو یا کوئی ایسے آدمی کوئی پڑا ہو مرا ہوا پڑا ہو جس سے ان کو کچھ مل جائے. تو انہوں نے دور سے دیکھا کہ پرندے منڈرا رہے ہیں تو وہ حادثے کی نوعیت سمجھ گئے. چنانچہ وہاں پہنچ کر منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑتے بھیڑتے شہادت حاصل کی یعنی سمجھ گئے اور ان کو بچانے کی کوشش کی. اور عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید کر لیے گئے. جب عامر بن طفیل کو بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی انہیں آزاد کر دیا. حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پلٹے. راستے میں کرکرا نامی ایک مقام پر پہنچے تو بنو کلاب کے 2 آدمی ملے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دشمن کا آدمی سمجھ کر قتل کر دیا. حالانکہ ان کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد تھا. عہد لیا تھا نا کہ تم ہمارے قبیلے کو نہیں مارو گے، کانٹریکٹ تھا. لیکن آپ یہ سوچیے کہ ان کی حالت کیا تھی، کنڈیشن کیا تھی. انہوں نے دشمن کا آدمی سمجھ کر ان کو قتل کیا. چنانچہ جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتلتا قتلینی لا ادینہما، تم نے ایسے 2 آدمی قتل کیے ہیں جن کی دیت مجھے دینی ہوگی، کیونکہ وہ کانٹریکٹ کے اندر آتے تھے آدمی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رجی اور بیر معونہ کے ان حادثات سے سخت رنج اور غم ہوا، کیونکہ اتنے زبردست قاری اور قرآن پڑھانے والے شہید ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا تھا اس بات پر. یہ دونوں حادثے کے ایک ہی مہینے یعنی سفر 4 ہجری میں پیش آئے تھے. یعنی ایک ہی مہینے میں یہ واقع ہوئے تھے. اتنے مسلمان اور اتنے قاری شہید ہوئے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ دونوں واقعات کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات پہنچی تھی. آپ نے ان قاتلوں پر 30 روز تک نماز فجر میں بد دعا فرمائی، یہاں تک کہ اللہ نے ان شہداء کی طرف سے یہ پیغام نازل کیا ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہیں اور ہم ان سے راضی ہیں. یعنی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت ترک کر دیا. یعنی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا فرمائی تھی، قنوت نازلہ پڑی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ اتنے زبردست واقع اور اتنی بڑی بڑی ٹریجڈی ہو چکی ہیں اسلام میں، لیکن اس کے بعد بھی کیا دین کا کام رکا، بند ہوا؟ نہیں ہوا، کیونکہ ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی وہ ذمہ داری پوری کرنی تھی. کوئی مسلمان یہ سمجھ کر نہیں بیٹھا تھا کہ نہیں مجھے آگے کام نہیں کرنا. اور آپ دیکھیے کہ یہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دیں، کتنے ٹیچرز نے قربانیاں دی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں یا پڑھنے پڑھانے کے کام میں اگر ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑے تو دے دیں، وہ شہداء کا درجہ ہوگا. پھر دیکھیے غزوہ بنو نذیر ربیع الاول 4 ہجری میں، یہ یہودی تھے. یہ بنو نذیر نے بیر معونہ والوں کے ساتھ غداری کرنے والے ازل اور قارہ سے بھی زیادہ ایک خبیث سازش کی، یعنی ان سے بھی زیادہ سخت سازش کی. یہاں بھی دیکھیے تعلیم کو، ہر جگہ تو وہ تعلیم کو بہانہ بنا رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کے ساتھ جمع ہوں تاکہ آپ سے قرآن و اسلام کی بات سنیں. دیکھیے ایجوکیشن بہانا، اسی کو وہ ایجوکیشن کو ہی ختم کرنا چاہتے تھے. مناقشہ کریں اور مطمئن ہو جائیں تو ایمان بھی لائیں گے. چنانچہ اس پر اتفاق ہو گیا، یعنی آپ سے نے ان کی بات مان لی. جبکہ ان بدماشوں نے آپس میں یہ طے کر رکھا تھا کہ ہر آدمی کپڑے کے اندر خنجر چھپا کر لائے گا، یعنی چھری خنجر چھپا کر لائے گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غفلت کی حالت میں اچانک قتل کر دے. یعنی یہاں پر تو اٹیک کس پر کیا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اب ٹیچر نہیں، سیدھا انہوں نے کیا سوچا کہ سیدھا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے، ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. مگر آپ کو عین وقت پر خبر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جلا وطنی کا فیصلہ کر دیا، ان کو بائیک آؤٹ کر دیا، کیونکہ اللہ نے انہیں بتا دیا. عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر جب بنو کلاب کے 2 آدمیوں کے قتل کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ وہ معاہدے کے مطابق ان دونوں مقتولین کی دیت کی ادائیگی میں آنیت کریں، یعنی دیت دیں. انہوں نے یہ میثاق مدینہ تھا جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، کیونکہ دیت سب کو دینی ہوتی تھی تو دیت دینی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ابو قاسم ہم ایسا ہی کریں گے، آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں. یعنی آپ نے دیت مانگی، ان سے کہا کہ کنٹریبیوشن کرو دیت میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہاں پر تشریف رکھیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انتظار میں بیٹھ گئے
اور یہود آپس میں اکٹھے ہوئے اور ان پر شیطان سوار ہو گیا، اور انہوں نے کہا کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر گرا دے۔ اس پر بدبخت ترین یہودی عمرو بن جہاش اٹھا۔ ادھر حضرت جبریل نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی خبر دے دی، چنانچہ آپ تیزی سے اٹھے اور مدینہ چلے آئے۔ بعد میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ سے آ ملے، آپ نے انہیں سازش کی اطلاع دی، یعنی ایک سازش کر رہے تھے، آپ نے بتایا۔ اس کے بعد آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں کے پاس بھیج کر یہ کہلوایا کہ مدینہ سے نکل جاؤ، اب تم میرے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد جو پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اس نوٹس پر یہودیوں نے چند دن تک سفر کی تیاری کی، لیکن اسی دوران رئیس منافق، جس کے بارے میں نے آپ کو قرآن میں بالکل ڈیٹیل میں بتایا تھا، اسی دوران رئیس منافق عبداللہ بن ابی نے کہلوا بھیجا کہ ڈٹ جاؤ اور مت نکلو، میرے پاس 2000 مردان ضرب و حرب ہیں، یعنی 2000 ایسے لڑنے والے ہیں، مطلب شدت کے ساتھ لڑنے والے فوجی ہیں، جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعوں میں داخل ہوں گے اور تمہاری حفاظت کے خاطر اپنی جان بھی دے دیں گے۔ اس کے بارے میں ہی قرآن میں آیا تھا کہ اور اس نے پھر یہ کہا کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں ہرگز بھی کسی کی بات نہ مانیں گے، قرآن میں بھی آ چکا ہے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم بھی تمہاری مدد کریں گے، اور بنو قریظہ اور غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے۔ یہ سن کر یہودوں نے طاقت محسوس کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا ہم نہیں نکل رہے، آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لو۔ یعنی پہلے تو وہ نکلنے کی تیاری کر رہے تھے، بعد میں کیا کہتے ہیں، ہمیں نہیں نکلنا، آپ کو جو کرنا ہے آپ وہ کر لو۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تکبیر کہی۔ مدینے کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا۔ کون تھے یہ ام مکتوم؟ وہی صحابی جو نابینا تھے، ان کو انتظام سونپا۔ جھنڈا حضرت علی کو دے کر بنو نذیر کے علاقے کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا، ان کو گھیر لیا۔ انہوں نے اپنے قلعوں اور گھڑیوں میں پناہ لی اور اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسائے، چونکہ کھجور کے درخت اور باغات ان کے لیے سپر کا کام دے رہے تھے، یعنی ان کی پروٹیکشن کا کام دے رہے تھے ایک طرح سے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں کاٹ دیا جائے اور کچھ کو جلا دیا جائے۔ اس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ چنانچہ 6 روز کے بعد، اور کہا جاتا ہے کہ 15 روز کے بعد، انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ وہ مدینہ سے بائیکاٹ کر جائیں گے، جلا وطن ہو جائیں گے۔ اس موقع پر بنو قریظہ بھی ان سے الگ تھلگ رہے۔ منافقین کے سردار اور ان کے حلیفوں نے بھی خیانت کر دی، یعنی کوئی مدد کو نہیں آیا، کیونکہ وہ جھوٹے تھے نا۔ اب جھوٹا کب تک جو ہے، وہ جھوٹا تو مدد ہی نہیں کرتا، وہ تو بیچ میں چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے، جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں۔ اسی طرح انہوں نے یہ کام کیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ ہتھیار کے سوا جو چاہیں وہ لے جائیں، چنانچہ ان سے جو کچھ ہو سکا وہ لے گئے، حتیٰ کہ گھروں کے دروازے، کھڑکیاں، کنڈیاں، چھتوں کی کھڑکیاں تک اکھاڑ اکھاڑ کر لے گئے۔ اسی کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ حشر میں کہ وہ اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں اپنے گھر برباد کر رہے تھے۔ بس اے اہل بصیرت عبرت پکڑو، اے عقل والو عبرت پکڑو۔ جلا وطنی کے بعد ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے خیبر میں قیام کیا اور ایک چھوٹا گروہ ملک شام جا بسا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین اور علاقہ خاص مہاجرین اولین میں تقسیم کر دیا۔ صرف 2 انصاری ابو دجانہ اور سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تنگ دستی کے سبب ان میں سے عطا کیا۔ اس کے علاوہ آپ اسی میں سے اپنی ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑے کی فراہمی میں صرف فرماتے تھے۔ آپ نے ان کے پاس سے 50 خود کیا ہیلمٹ جو جنگ میں پہنے جاتے ہیں، 50 خود اور 300 تلواریں بھی پائیں۔ اسی طرح غزوہ بدر دوم پہلے گزر چکا ہے کہ ابو سفیان نے احد میں اگلے سال جنگ کا اعلان کیا تھا، یعنی ابو سفیان کہہ کے گیا تھا نا کہ آئندہ سال جنگ ہوگی،
चुनांचे शाबान 4 हिजरी की आमद पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे के मुताबिक बदर का रुख किया, क्योंकि उससे वादा कर चुके थे। वहां 8 दिन ठहरकर अबू सुफियान का इंतजार करते रहे। आपके साथ 1,500 का लश्कर, 10 घोड़े थे। झंडा अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया और मदीने का इंतजाम अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द कर दिया। इधर अबू सुफियान भी 50 सवार समेत 2,000 का लश्कर लेकर रवाना हुआ और मर्रुज जहरान एक जगह है, वहां पहुंचकर मजिन्ना के मशहूर चश्मे पर पड़ाव डाला, यानी एक चश्मा था वहां पर पड़ाव डाला, लेकिन शुरू से उस पर रौब तारी था। चुनांचे यहाँ पहुंचकर उसने अपने साथियों से कहा, जंग उसी वक्त मौजू होती है जब शादाबी और हरियाली हो और जानवर चर सकें और तुम भी दूध पी सको। इस वक्त खुश्क साली है, यानी कहत है, लिहाजा मैं वापस जा रहा हूँ, तुम लोग भी वापस चले चलो। इस पर पूरा लश्कर किसी मुखालफत के बगैर वापस हो गया, क्योंकि वो डर रहा था इस वक्त। और उसने ये बहाना बनाया, और क्या हुआ, जंग नहीं हुई। मुसलमानों ने बदर में ठहरकर अपना सामान्य तिजारत बेचा और 1 दिरहम के 2 दिरहम बनाए। फिर इस शान से वापस आए कि हर दुश्मन पर उनकी धाक बैठ चुकी थी, यानी मुसलमान ने वहां जाकर तिजारत की और जबरदस्त कामयाबी के साथ आए। जंग तो हुई नहीं, लेकिन मुसलमान बहुत तिजारत उसके साथ आए, प्रॉफिट के साथ। हर जानिब अमन और अमान कायम हो चुका था। चुनांचे 1 साल से ज्यादा गुजर गया और दुश्मनों को कुछ करने की जरूरत ना हुई। इसकी बदौलत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हुदूद तक अमन फैलाने का मौका पाया। चुनांचे रबीउल अव्वल 5 हिजरी में डाकुओं की सरकोबी के लिए दुमतुल जुंदल तशरीफ ले गए और यूं हर 4 जानिब यानी चारों तरफ अमन व अमान का दौरा हो गया। यानी बदर मुबारक जगह है। दुमतुल जुंदल में 1000 साहबा आपके साथ थे, सिर्फ मरूब करने गए थे, वहां पर भी कोई जंग नहीं हुई थी। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट वाक्य और है, बहुत छोटा सा। इसके बाद वाक्य 5 शवान मुरैसी मौरकेसी होता है। बनु मुस्तलक कहते हैं कि इसमें वाक्य उफक पेश आया। अच्छा, इसी तरह गजवाए जातुल रिका होता है, जातुल रिका भी पेश आया, जो कि 6 हिजरी में, जमातुल उला 6 हिजरी में हुआ था। और इसमें साहबा इकराम इतना चले कि उनके पांव की उंगलियों के नाखून तक झड़ गए थे। और रिका, यानी रिका कहते हैं छीतड़े या पट्टी, उन्होंने अपने पाँव में पट्टियां लपेटी, और क्योंकि जूते जो है वो फट चुके थे, नाखून उखड़ चुके थे, तो उनको पट्टियां लपेट कर चलना पड़ा। ऊंट भी नहीं थे, एक ऊंट पर 6 आदमी सवार थे और बारी बारी बैठते थे। साहबा कराम बहुत ज्यादा उसमें चले थे। और फिर ये जंग भी नहीं हुई थी। और बनु नजीर के बाद हुआ था। यहूदियों को वो निकालने के बाद 400 साहबा निकले थे नजद की तरफ। वहां पर कबीला गतफान के लोगों से मिले, लेकिन लड़ाई नहीं हुई। यहीं पर लोगों को सलातुल खौफ भी पढ़ाई गई, यानी जो सलातुल खौफ का जिक्र आता है ना कुरान में कि खौफ के आलम में कैसे नमाज पढ़ो, तो वो यहीं पर पढ़ाई गई थी। क्योंकि नमाज के बारे में आया था, इसलिए मैंने इस वाक्य का जिक्र किया था कि यहीं पर ही वो नाजिल हुई थी। तो इस तरह इस्लाम में कुर्बानियां देनी पड़ी साहबा कराम को। आप ये देखिए इसमें कि तलबुल इल्म एक फरीजा है, मानी इल्म की तलब होना एक फरीजा है। लेकिन अगर सीखने वाले ही घर पर बैठ जाएं और लोगों में तलब हो, तो वो कैसे इस फरीजे को पूरा करेंगे। तो इसलिए हर हाल में सीखने वाले को सीखने की तलब होनी चाहिए और सिखाने वाले को सिखाने की। क्योंकि कुरान में उस इल्म वाले पर लानत भेजी गई है जो इसको आगे ना बढ़ाए। और फिर इसी वाकयात में कॉमन क्या है, हर चीज में, यानी सीखने और सिखाने में अगर जान भी कुर्बान करनी पड़े तो कुर्बान कर दें।